بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت ابراہیم کی وہ زحمت، وہ دعائیں جو کعبہ کے پتھروں کو رکھ رکھ کے کی، صلبوں میں چلی آئی یہ دعا، یہ خدا امت، رسول جیسا نبی کوئی ہے ہی نہیں، ہماری جانیں قربان، ایسی کوئی شخصیت نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں، کائنات نہیں۔ پھر بھی آپ دیکھیں پانی گر رہا ہے، لوگ وضو کا تبرک، مگر آپ دیکھیں منافقت، امت بنانا آسان نہیں ہے، پھر امت کو چلانا، لے کر کرب و بلا۔ ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں، کرب و بلا ایک پوری کائنات ہے، امتوں کو دعوت ہے، ہر زمانے کی امت کربلا سے تیار ہو رہی، پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ صرف سینٹر، بہت بڑے عالم دین جمع کیا ایک دفعہ تہران میں، اور لوگوں کو بلایا، دوسرے مسلک کے لوگوں کو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی۔ ایک اہل سنت کے عالم بعد میں تقریر کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ محرم سے پہلے کی بات ہے، آقا فلسفی بہت بڑے مقرر تھے، کہا کہ آقا فلسفی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ محرم یہ ہے، آپ کے پاس حسین ہے جس کے نام کے لیے لوگ ہر سال جمع ہو جاتے ہیں، ہم کہاں سے جمع کریں لوگوں کو؟ ہم تو سمجھے نہیں، کیونکہ مطلب ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے۔ آج دنیا، سوشل میڈیا، ٹی وی، سیٹلائٹ چینلز، حسین حسین، کون حسین، ہو از حسین، کیا کیا حسین نے، مقصد کیا تھا حسین کا، حسین کے صحابی کون تھے، حسین تھا کون، حسین کے بچے کون، حسین کا جوان کون، حسین کا بھائی کون، حسین کی بہنیں کون، حسین کے مقابلے میں کون، کیسے لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے۔ خوب وہ جس بات کو 61 ہجری میں ایک حصے میں دبانے کی کوشش کی گئی، آج پوری کائنات میں گونج رہا ہے، کہاں روکیں گے آپ؟ وہ آئے اس لیے یہ صرف ایک ایسا راستہ بنایا جائے کہ جہاں امت کو لے کر امام چلے۔ آسان نہیں ہے عزیزان محترم، امت کو لے کر جانا کمال تک، ایک ایک شخص کو حسین پکڑ پکڑ کر لا رہا ہے، تو یہ کمال ہے امام حسین کا، یہ کمال ہے ان شہداء کا جن کے خون نے اسلام کو آبیاری بخشی ہے۔ آج اسلام، انسانیت حسین کی احسان مند ہے، امام ہے، نہیں مٹا سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں جو تباہ دے۔ اب تو ویسے بھی وقت قریب ہے جب پوری کائنات حسین کو پہچان جائے گی، جو کہ پہچان رہی ہے، کروڑوں کا مجمع پوری دنیا میں آپ دیکھیں، لوگ مجلس، ماتم، عزاداری، اب تو ہندو، کرسچن، عیسائی، ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، دنیا کا میڈیا آپ کی بات کو ہر جگہ کونے کونے پر لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ چھا جائے گا تب وہ مکہ میں ٹیک لگا کر کہے گا، یا ایھا العالم، میں حسین کا فرزند ہوں۔ امام زمانہ اپنی پہچان امام حسین سے کرائیں گے، امر الہی ہے عزیزان محترم۔ خوب آئیں دیکھیں یہ جو کیسے اس کو قبول کریں، کہا محبت، محبت روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے گزر
امام سے پوچھا کہ امام اس محبت کو کیسے کریں؟ کہاں ہو؟ کہا محبت تب صحیح ہوگی جب تسلیم ہوگے، تسلیم ہونا پڑے گا۔ کہا تسلیم کیسے ہو؟ کہا جب قلب پاک ہوگا تب تسلیم ہوگے۔ ہر کوئی اہل بیت کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ کہنا آسان ہے اور کہنا بھی چاہیے، روایت ہے کہ جب بھی یاد کرو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کہا یاب ہو جاتے۔ مگر اگر یہ قلب آج دنیا کی چیزوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، آج ایک تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے، آج زبان پہ آئی ہوئی بات کو میں روک نہیں سکتا، ذہن میں آتے ہوئے خیالات کو میں روک نہیں سکتا، تو میں اپنے قلب کو کیسے امام کو دوں گا؟ کیسے دیں گے آپ؟ آپ ابھی نکالیں اندر سے، ظاہر ہے یہ والا کا تو اندر تو نفس اور باطن ہے، خوب اس کو آپ امام کو دیں۔ آپ خود پہلے دیکھیں نا، آپ امام کو دینے سے پہلے دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ دنیا کے رابطے، تعلقات، جو خدا کا خوف رکھتا ہے مقام سے، وہ اپنے نفس پر غالب آتا ہے، لیکن جسے خوف ہی نہ ہو، ایسے جسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہو محرم نامحرم کا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، وہ کیسے اس قلب کو جس میں حرام بیج ڈلے ہوئے ہوں، دن میں کتنی نگاہیں ڈالتا ہوں، کیلکولیٹ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، یہ نگاہ دن میں کتنی دفعہ کہاں کہاں اٹھتی ہے، لکھیں ایک دفعہ، کتنی دفعہ حلال اٹھی ہے، کتنی دفعہ حرام اٹھی ہے۔ مگر یہ نگاہ اس جمال کو دیکھ پائے گی۔ عزیزان محترم، دشمن نفوذ کرتا ہے، نفوذ، شیطان کا کام کیا ہے؟ نفوذ، گھس جاؤ، پینیٹریٹ۔ پہلی چیز جو شیطان کے گھسنے سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی مانوی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں، جب شخص بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے منہ سے کیا ذائقہ چھن جاتا ہے، خوراک پتہ نہیں چلتی اچھی ہے کہ غلط ہے، کیوں؟ بیماری نفوذ کر گئی ہے۔ جب شیطان نفوذ کرتا ہے تو روح کی لذتوں کی بیماری لگ جاتی ہے، پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سجدے کیسے کر رہا ہے، گریے کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ شخص ایک ڈاکٹر کے پاس آیا، آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں واقعے کو بیان کیا۔ شخص آیا، وہ ڈاکٹر حکیم تھا، بیماریوں کا علاج دیتا تھا، جوان تھا، آیا حکیم کے پاس، کہا کہ میں بھی بیمار ہوں، مجھے بھی دوائی چاہیے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا گناہوں سے بچنے کی۔ حکیم تھا، دیکھنے لگا، خاموش ہوا، پھر اٹھا، پھر اس نے یہی کہا کہ ارادوں کی جڑی بوٹیوں سے اور استغفار کے ساتھ ملا کر اور اشکوں کے قطروں کو ڈال کر اس کو محکم ارادوں سے ایک بنا کر اور پھر دوبارہ تصمیم اور ارادوں کو لے کر کہ میں اب گناہوں کو نہیں کروں گا، یہی تمہاری دوائی ہے۔ ہم انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے عزیزان محترم، لیکن کوشش تو کرے، استغفار کرے، انسان آگے بڑھے۔